تو کانگریسی وزیر اعظم ہوتا پنجاب کا، لیکن ہوتا تو مسلمانی. تو وہاں ایک سردار جی اوپر کی سیٹ پر لیٹے ہوئے تھے، برتھ جیسے کہتے ہیں. ہاں وہ بوڑھے تھے. تو وہ فوراً اترے اور انہوں نے ہر ایک سے پوچھنا شروع کیا کہ کتھوں بیٹھے. تو انہوں نے کہا جی میں تو کراچی سے آ رہا ہوں. ان کا پنڈی ویکھیا ہے، پنڈی ویکھیا. انہوں نے کہا کہ ہاں جی پنڈی ہم گئے ہیں. یہ انہوں نے کہا پنڈی وڈا شہر. بلا مبالغہ ہر آدمی جس پر ان کو یہ شک تھا کہ یہ پاکستان سے آ رہا ہے، اس سے جا کے انہوں نے وہی سوال کیا کہ جی پنڈی ویکھیا ہے. تو کانگریس نہرو جو تھے وہ کانگریس کا پبلک فیس تھے، یعنی وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ نہرو نکل جائیں. اردو زبان جو ہے جس کو ہم اسلامی اس میں کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، مہندر ناتھ، منشی پریم چند، کس کو آپ کہیں کہ نکال دو. راجہ صاحب نانپارا جو زمینداروں میں، مسلمان زمینداروں میں سب سے بڑے تھے، وہ نہیں آئے. ان کی ایک بیٹی ایک ICS افسر کے ساتھ شادی کر کے یہاں آئیں، اور یہاں آ کے وہ، آپ کو تعجب ہوگا کہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ان کے شوہر نے، اور کھڑو صاحب کی بہن سے شادی کر لی جو چیف منسٹر تھے سندھ کے. سندھ ہوتا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ بنگال وہ ملا کے وہ ایک صوبہ، وہاں آپ کی حکومت تھی. واحد حکومت جو مسلمانوں کی تھی وہ 1936 کے الیکشن کے بعد فضل الحق میرا خیال وزیر اعظم تھے، تو وہ یونائٹڈ بنگال کی. تو یعنی یہ تو بالکل صحیح ہے کہ پاکستان بن گیا اور ہندوستان بن گیا، لیکن یہ ہے کہ تقسیم کیا ہوا، یہ میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں. اچھا پھر یہ ہے کہ تو آپ کو اس کا جواب ملا کہ نہیں؟ نہیں ملتا ہے، یعنی سیٹسفیکٹری جواب کوئی نہیں دے سکتا. اور میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی، اب میں آپ کو بتاؤں کہ میری بیوی ایک دفعہ انڈیا جا رہی تھی، ان کے والد کا انتقال ہوا، تو وہ اکیلی 2 بچوں کے ساتھ جا رہی. امرتسر سے وہ بیٹھی گاڑی پر، اور انہوں نے وہ جو لوگ کونوں میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میاں ہٹ جاؤ، یہ وہ جا کے وہاں پہ، اور لوگ ہٹ گئے. پھر انہوں نے ایک لڑکے سے کہا کہ بیٹا ذرا دیکھو وہ یہ چائے لے آؤ. وہ چائے لے آیا. تو اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شی واز فیلنگ ایٹ ہوم. ہم ایک دفعہ انڈیا گئے اپنی والدہ کے ساتھ، آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم پیچھے کھڑے تھے، میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو ایک آدمی آیا، میرا خیال ہے کہ وہ ان کی انٹیلیجنسی وغیرہ کے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس وہ ہے، وہ مظہر علی خان جو پرچہ نکالا کرتے تھے انگریزی میں، ایک ہفتہ وار نکالتے تھے، پاکستان ٹائمز کے بعد ایک نکالتے تھے. وہ جی جی. تو اس میں سبھی تھی، آئیے رحمان اور وہ. تو ہم نے کہا نہیں بھائی وہ تو نہیں ہے، ڈان کا ایک پرچہ میرے پاس تھا. تو انہوں نے کہا یہ میں لے لوں. میں نے کہا لے لوں. پھر انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بھائی میں بھی چھوٹا موٹا صحافی ہوں. تو کہنے لگے کہ سر آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جی یہ میری والدہ ہیں، یہ چل نہیں سکتی ہیں اور بڑی لمبی لائن. انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ ہیں. وہ لے گئے، انہوں نے ان کو بٹھایا اٹھایا، چائے منگوائی، پاسپورٹ پر ٹھپا لگوایا. وہ پیسے جو تھے انہوں نے کہا کہ دے دیجئے، وہ ایکسچینج کرا کے وہ لا کے انہوں نے دے دی. تو میری والدہ نے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ماں جی آپ نے تو خود ہی بتا دیا کہ میں کون ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں. ہیں تو اچھا پھر جی ہم لوگ وہ امرتسر تک آئے اور ہمیں گاڑی میں انہوں نے بٹھایا. تو وہاں ایک سردار جی اوپر کی سیٹ پر لیٹے ہوئے تھے، برتھ جیسے کہتے ہیں. ہاں وہ بوڑھے تھے. تو وہ فوراً اترے اور انہوں نے ہر ایک سے پوچھنا شروع کیا کہ کتھوں بیٹھے. تو انہوں نے کہا جی میں تو کراچی سے آ رہا ہوں. انہوں نے کہا پنڈی ویکھیا ہے، پنڈی ویکھیا. انہوں نے کہا کہ ہاں جی پنڈی ہم گئے ہیں. یہ
میں نے کہا پنڈی وڈا شہر. بلا مبالغہ ہر آدمی جس پر ان کو یہ شک تھا کہ یہ پاکستان سے آ رہا ہے, اس سے جا کے انہوں نے وہی سوال کیا کہ جی پنڈی دیکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی پنڈی دیکھا, پنڈی وڈا شہر. تو میں نے آنے کے بعد ایک آرٹیکل وہ سیریلائز کیا, مائی وزٹ ٹو انڈیا. منی شنکر آئے اور اس زمانے میں وہاں کونسل جنرل, تو 2 قسطیں چھپی, اس کے بعد وہ بند ہو گیا, وہ پھر نہیں چھپا. تو اس میں نے یہ ذکر کیا کہ میری والدہ نے جب اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو, تو اس نے کہا آپ نے تو خود ہی بتا دیا کہ میں کون ہوں. تو یا وہ سردار جی جو ہر ایک سے یہ پوچھتے تھے کہ پنڈی وڈا شہر ہے, تو ان کے نزدیک دنیا کا کوئی شہر پنڈی کے مقابلے میں نہیں تھا. بالکل صحیح. تو یہ جناب صورتحال تھی. تو میں یہی پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ تقسیم تو ہوئی اور ہونی تھی, ہوئی, اور ہندوستان پاکستانی بن گیا, لیکن پھر کیا ہوا وہ ہمیں کوئی آدمی آج تک نہیں بتاتا. کہ ہم نے یعنی پورا پنجاب ہمارے ہاتھ سے آدھار وہ چھوٹا ہے ہمارا. اچھا کشمیر نکل گیا. کشمیر میں اس زمانے میں بھی شیخ عبداللہ ہی تھے نا جی, جو وزیر اعظم بنے. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ جس زمانے میں پرشوتم داس ٹنڈن کانگریس کے پریسیڈنٹ تھے, شروع میں کرپلانی پہلے بنے, اس کے بعد پرشوتم داس ٹنڈن. تو وہ رائٹسٹ گروپ تھا کانگریس کا, وہ ڈاکٹر محمود اور ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں دینا چاہتا تھا. تو نہرو نے تھریٹ کیا کہ اگر آپ ٹکٹ نہیں دیں گے تو میں ریزائن کر دوں گا کانگریس سے. تو کانگریس جو نہرو جو تھے وہ کانگریس کا پبلک فیس تھے, یعنی وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ نہرو نکل جائیں. تو یہ لوگ پھر آئے اس میں وہ پارٹی میں, پارلیمانی پارٹی میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سیکشن تو ایسا تھا نا جی جو جس کو آپ گنگا جمنی تحریک کہہ سکتے ہیں, وہ ڈیولپ ہو رہا تھا نا. اردو زبان جو ہے جس کو ہم اسلام کی اسلامی اس میں کرشن چندر, راجندر سنگھ بیدی, مہندر ناتھ, منشی پریم چند, کس کو آپ کہیں کہ نکال دو. تو یعنی اگر آپ اردو کو کہتے ہیں کہ جی وہ اسلام کی وہ تھی, تو یہ بلکہ میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ اگر کرشن چندر آج بھی پاکستان میں جو نام سب سے زیادہ مقبول ہے اردو ادیبوں میں, ان میں کرشن چندر بھی شامل ہے. تو یہ تھا بلراج ساہنی, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں پطرس بخاری کا بھی ذکر تھا اور خاطر وہ ضیاء سرحدی کا اور یہ سارے لوگوں کا. تو یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا. شلوار وہاں بھی پہنی جاتی, کھانا وہ بامبے بریانی اور لاہور بریانی اور وہ کیا کہتے ہیں حیدرآبادی بریانی. تو اچھا, آپ نے بات کی کہ جب پاکستان اور انڈیا تقسیم کے وقت ایک سوال آپ کے خاندان میں آیا اور پھر فیصلہ ہوا کہ پاکستان چلتے ہیں, وہاں امکانات زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. یہاں امکانات سے کیا مراد تھا, اور دوسرا یہ ایک گرم ہوا اور کے ذریعے بھی یہ پیغام, یعنی اس فلم کا ایک تھیم تھا کہ مسلمانوں کی جو یو پی سی پی کی اشرافیہ تھی اردو سپیکنگ, یہ مختصر سا گروہ تھا جس نے اپنے مالی تحفظ کے لیے یا اپنی سروائیول کے لیے ایک پورا ایک یہ ڈرامہ کریٹ کیا, اور پھر اس کے نتیجے میں پارٹیشن ہو گئی. تو
تو آپ کا اس حوالے سے کیا نقطۂ دیکھیے نظر ہے؟ یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یعنی امکانات کہ بھئی وہاں اپارچونیٹیز زیادہ ہوں گی، لیکن اسی اپارچونیٹی کی تلاش میں 400-500 سال پہلے ہم افغانستان سے آئے، ہے نا جی؟ تو اپارچونیٹیز کی تلاش میں کولمبس امریکہ پہنچ گیا، اور ابھی ہمارے پاکستانی وہ یورپ یا امریکہ میں جا رہے یورپ ہیں. جا رہے ہیں، تو اپارچونیٹیز کے تو ایک للک یا لالچ یا ایک موٹیویشن یہ تو ہوتے ہی ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو قربان کر دیں. جہاں تک ہمارے خاندان میں ڈویژن کا تعلق ہے وہ تھا، اور وہ میرا خیال یہ ہے کہ بعد میں لوگوں کو احساس ہوا، اور اتنا شدید احساس ہوا کہ وہ مہاجر پارٹیاں بن گئیں، اور جناب پھر جو کچھ ہوا وہ بھی ایک بڑی مضحکہ خیز صورتحال ہے. تو دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اشرافیہ یا فیوڈلز یا وہ نواب، تو پاکستان مسلم لیگ کی پوری قیادت سوا جناح یا چنری گھر کو چھوڑ کے وہ انہی اشرافیہ اور نوابین اور ان کی وہ تھی وہ پیداوار تھی. اس میں سے جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ راجہ صاحب محمود آباد کو اپنی ریاست چھوڑ کے یا زمینداری چھوڑ کے جانا پڑے گا، تو معلوم ہوا کہ صرف راجہ صاحب محمود آباد ہی گئے، اور وہ بھی لندن جا کے بس گئے ہیں جی. ان کا خاندان نہیں گیا، یعنی ان کے چچا نہیں گئے، ان کی اماں نہیں گئیں، وہ وہیں رہے، اور راجہ صاحب محمود آباد کو پروٹیکشن بھی وہاں یہ کانگریس کی قیادت نے دیا. راجہ صاحب نانپارہ جو زمینداروں میں، مسلمان زمینداروں میں سب سے بڑے تھے، وہ نہیں آئے. ان کی ایک بیٹی ایک ICS افسر کے ساتھ شادی کر کے یہاں آئیں، اور یہاں آ کے وہ، آپ کو تعجب ہوگا کہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ان کے شوہر نے، اور کھڑو صاحب کی بہن سے شادی کر لی جو چیف منسٹر تھے سندھ کے. اور وہ بیچاری وہ اچھا ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ واپس جا نہیں سکتی تھی، بھائی تھے، وہ چاہتے نہیں تھے کہ جائیداد میں حصہ ہو. تو پھر وہ ایک گھر میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگی. اور آغا حسن آبدی کو جب معلوم ہوا تو وہ آغا حسن آبدی کے والد غالباً ان کے ملازم تھے نانپارہ صاحب کے، تو انہوں نے ان کا وظیفہ باندھ دیا پتہ نہیں کتنا. پھر کھڑو کی بھانجی جب وہ بڑی ہوئی تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کے باپ کی ایک اور آئی، تو وہ ڈھونڈتی ہوئی آئی، اور اس میں شاید آپ لوگ جانتے ہو سعید خان کے پاس وہ آئی، اور اس نے کہا کہ یہ ایسے ایسے ہے. تو وہ ان سے ملاقات کرائی گئی. تو اس نے کہا کہ یعنی آپ میری والدہ ہیں، میں آپ کو فائنانشیل سپورٹ دوں گی، اور وہ دیتی رہی. تو جب ان کو یہ اندازہ ہوا اس اشرافیہ کو کہ جی یہ تو وہاں جانا پڑے گا، اچھا، اور پھر وہ اشرافیہ جیسے ہندو اشرافیہ تھی کہ وہ جناب ابا حضور اور اماں حضور والے لوگ تھے، تو ان کو معلوم ہوا کہ ریاست چھوڑ کے اور وہاں جا کے بسنا پڑے گا، تو وہ نہیں آئے. نواب بھوپال ان کے نام پر ایک کوئی جگہ بھی تھی جس پر میونسپل ٹیکس لگ رہا تھا. ہم نے بڑی اس پر وہ کی ریسرچ کی، تو بعد میں معلوم ہوا کسی نے، وہ خود نہیں آئے، کسی نے ان کے درباریوں میں سے کسی نے ان کے نام پر وہ زمین خریدی تھی، اور وہ جا کے لندن میں بس گئے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے نا، کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا، جنہوں نے مسلم لیگ بنائی، وہ لوگ جو ہیں وہ جب یہاں آئے، یا جب ان کو معلوم ہوا کہ صاحب یہاں ایسے کرنا پڑے گا، تو پھر وہ نہیں آئے، وہ وہیں رہے.